آج حیدر اور ماہم کی شادی کی پہلی رات تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ حیدر نے سرخ مخملی ڈبیا ماہم کی آگے پھینک دی۔ ماہم نے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا۔ وہ ڈبیا کھولے بغیر ہی اندازہ کر سکتی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ، حیدر نے حکم صادر کیا۔ بیڈ سے تکیا اٹھا کر وہ صوفے پر دراز ہو گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گزشتہ 2 مہینے میں اس کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ والد کے اچانک ایکسیڈنٹ اور موت نے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ دکھ کی اس گھڑی میں وہ بالکل اکیلا تھا۔ والد کے چہلم تک وہ ان کے تمام دوست احباب سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، جو شاکر صاحب کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتے تھے اور تعزیت کے لیے حیدر کے پاس آئے تھے۔ ان میں فیکٹری کے مالک ریاض الدین بھی شامل تھے، جو چہلم تک حیدر سے کئی بار مل چکے تھے۔ چہلم کے فوراً بعد ریاض الدین نے حیدر کو اپنے دفتر بلایا اور ایک فائل اس کے آگے رکھ دی۔ بات یہ ہے کہ برخودار میں نے اکاؤنٹنٹ کو بلوایا تھا تاکہ شاکر کے واجبات کا حساب کتاب کیا جائے۔ جو واجبات ہم نے ادا کرنے ہیں، اس کی تقریباً کل رقم 2 لاکھ روپے ہے، جبکہ خود شاکر نے گزشتہ 2 برسوں میں 15 لاکھ کا قرضہ لیا ہے۔ وہ کچھ رقم تمہاری تعلیم کے لیے بطور قرض لے چکے ہیں۔ حیدر دم بخود ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تم 13 لاکھ روپے یک مشت ادا کر سکتے ہو۔ دراصل میری فیکٹری کچھ نقصان میں جا رہی ہے اور مجھے کچھ رقم فوری ضرورت ہے۔ ریاض الدین اپنے مہرے آگے بڑھا رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ اب میں ایک فرم میں عارضی طور پر جاب کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تھوڑے وقت میں مجھے بہترین جاب مل جائے گی، لیکن 13 لاکھ روپے اتنی بڑی رقم ہے کہ میں یک مشت ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ حیدر ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اگر میں اپنا گھر بھی سیل کر دوں تو بامشکل 5 سے 7 لاکھ روپے ہی ملیں گے۔ حیدر نے سوچتے ہوئے آہستگی سے کہا، نہیں، تمہیں اپنا گھر سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاض الدین نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ انہوں نے اپنی چیئر سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی کرسی کو مسلسل گھما رہے تھے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حیدر انہیں دیکھ رہا تھا۔ حیدر، میں یہ رقم معاف کر سکتا ہوں۔ ریاض الدین نے توقف سے کہا، اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ میں اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں تھا اور تم میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو میں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ریاض الدین نے اپنا مہرا آگے بڑھایا۔ شادی؟ مگر سر، میں شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میرے والد کا حال میں ہی انتقال ہوا ہے اور شادی کے اخراجات اور انتظامات کو صاف انکار کرنا قدرے مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، تمام اخراجات اور انتظامات میرے ذمہ ہوں گے۔ ریاض الدین اسے سوچنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ حیدر نے ان کی چھپی ہوئی دھمکی کو فوراً محسوس کر لیا۔ مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ تو شادی کرنی ہے، تو ریاض الدین کی بیٹی ہی صحیح، اور پھر میرے 13 لاکھ روپے کا قرض سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اب مختلف زاویوں سے سوچ رہا تھا۔ خوبصورت تعلیم یافتہ بیوی، قیمتی جہیز، کیریئر بنانے کے مواقع، بہترین معیار زندگی۔ ایک مرد کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہی سب کچھ تو چاہیے ہوتا ہے۔ ریاض الدین نے حیدر کے چہرے پر رضامندی کے اظہار دیکھ لیے۔ حیدر بھی کچھ دیر سوچنے کے بعد ان کی بات پر رضامند ہو گیا۔ اگلے ہفتے میں اور میری بیوی عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پرسوں جمعۃ المبارک کو تمہارا اور ماہم کا نکاح کر دیا جائے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر اللہ کے گھر حاضری دینا چاہتے ہیں۔ ریاض الدین حیدر کو فرار ہونے کا کوئی لمحہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ نکاح وہ سادگی سے ہوا۔ نکاح کی شرائط حیدر کو بہت سخت لگیں۔ 5 لاکھ روپے حق مہر مقرر ہوا، جس پر حیدر کو شدید اعتراض تھا، مگر وہ صبر سے برداشت کر گیا۔ ارے دولت تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آج اس مقولے کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا۔ اس کی دوست کی بیوی کسی خاتون سے گفتگو کر رہی تھی۔ چاند سورج کی جوڑی ہے، مگر چاند کو گرہن لگا ہے۔ ارے وہ دیکھو، دلہن آ گئی۔ ان دونوں کا تبصرہ جاری رہتا، مگر دلہن کے لان میں آ جانے سے سب کی توجہ اس جانب مبذول ہو گئی۔ حیدر بھی اپنی دلہن کو دیکھ رہا تھا، اپنے نام کی طرح نہایت خوبصورت اور چاند سی لڑکی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔
مگر وہ چاندی کی طرح داغدار بھی تھی۔ اسے 2 لڑکیوں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ اپنی دائیں ٹانگ کو گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اس کا پاؤں مخالف سمت میں مڑا ہوا تھا۔ پولیو زدہ ٹانگ کا کولا بے ہنگم انداز میں باہر کو نکلا ہوا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، فراڈ! حیدر کو خود پر غصہ آیا۔ میں کتنی آسانی سے بے وقوف بن گیا۔ اس کے پورے وجود میں ماہم اور اس کے والدین کے خلاف نفرت کی ایک لہر اٹھی۔ میں اسے اتنی نفرت اور اذیت دوں گا کہ یہ خود مجھ سے طلاق مانگے گی اور اس بڈھے کو سبق مل جائے گا۔ حیدر نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا۔ رخصتی کے موقع پر بڑی بدمزگی ہوئی۔ حیدر نے ماہم کو جہیز میں ملنے والی کوٹھی میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اگر اس نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے ہی گھر جائے گی۔ حیدر مستقیم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ریاض الدین نے بھی حیدر کی اس بات سے اتفاق کیا اور کہا، جیسے تمہارا دل چاہے بیٹا۔ رخصتی کے وقت ریاض الدین نے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حیدر بہت اچھا لڑکا ہے۔ مجھے امید ہے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بہت بہادر ہو بیٹا، ہر بات کو صبر سے برداشت کرنا۔ معلوم نہیں والدین کو اپنی معذور اولاد بے حد بہادر اور صابر ہی کیوں نظر آتی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب حیدر کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ نامانوس آواز سے حیدر کی آنکھ کھل گئی۔ صحن میں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس سر درد کو نہ جانے کب تک برداشت کرنا ہوگا، حیدر نے ناگواری سے سوچا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ ماہم کچن میں تھی۔ میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے اندر اطلاع دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ انڈے اور ڈبل روٹی لے کر سیدھا کچن میں آ گیا اور کچن میں شاپر لا کر رکھ دیا۔ تم اپنے والدین سے آئندہ نہیں ملو گی۔ انڈے توڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ماہم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ گھر کے کاموں کے لیے خالہ جی آتی ہیں اور اگر ضرورت پڑے گی تو ایک اور مددگار خاتون رکھوا دوں گا۔ کیا تم گنگی بھی ہو؟ جواب نہ آنے پر وہ ضد ہو کر بولا، نہیں۔ ماہم نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ ماہم آملیٹ بنانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ حیدر نے کیبنٹ سے تمام مسالہ جات نکال کر شیلف پر رکھ دیے۔ چائے کے لیے ماہم نے ساس پین میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھا۔ چائے کیسے بناؤں؟ وہ سوالیہ نظروں سے حیدر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب ناشتہ تیار ہو جائے تو مجھے آواز دے دینا، میرے لیے صرف خالہ جی ہی کافی ہیں۔ وہ کچن سے باہر نکل رہا تھا جب اسے ماہم کی آواز سنائی دی۔ کچھ عرصے میں ہی حیدر نے محسوس کیا کہ اس کی تمام ذاتی اشیاء دوبارہ اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ عبیہ جو حیدر کی بہن تھی، اس کی شادی 1 سال پہلے ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد حیدر کے بیڈ روم اور وارڈ روم میں جیسے بونچھال آ گیا تھا۔ اس کے کپڑے، جوتے، جرابیں، کتابیں کمرے میں بکھری پڑی رہتی تھیں۔ چیزوں کو سمیٹنے کی بھلا اسے کہاں عادت تھی؟ گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورت کے وجود کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ 2 بیڈ روم، ڈرائنگ روم، کچن اور چھوٹے سے صحن پر محیط گھر کو دیکھ کر ماہم کو اپنا وسیع و عریض بنگلہ یاد آ جاتا۔ لگتا ہے عطیہ کے جانے کے بعد کسی نے بھی گھر کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ ماہم، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ کھانا بہت مزیدار بناتی ہو۔ تم کتنی سادہ اور پرخلوص ہو۔ ہر وقت مسکراتی رہتی ہو۔ کاش بیٹی، اللہ نے تمہیں صحت و تندرستی بھی دی ہوتی اور بے عیبہ پیدا کیا ہوتا۔ خالہ جب بھی اس کی تعریف کرتی تو اللہ سے شکوہ ضرور کرتیں۔ حیدر صبح 8 بجے آفس جاتا، شام کو 6 بجے اس کی واپسی ہوتی۔ کھانا کھا کر وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا اور پھر سو جاتا۔ ضرورتاً وہ ماہم سے کوئی بات کر لیتا، ورنہ خاموشی کی گہری دھند دونوں کے درمیان چھائی رہتی۔ وہ ماہم کو اسٹور میں رکھے کاٹ کباڑ کی طرح بھول چکا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ماہم اور اس کے باپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ نہیں یار، ابھی میں بہت مصروف ہوں، ہم تمہارے گھر پھر کبھی آئیں گے۔ نہیں بھائی، کھانے کا تکلف تم نہ ہی کرو۔ حیدر فون سننے میں مصروف تھا جب ماہم کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہاری بھابھی بے حد مصروف رہتی ہیں، انشاءاللہ کچھ عرصے میں تمہارے گھر آئیں گے۔ حیدر نے اپنے دوست کو ٹالتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شادی کے بعد آنے والی وہ ہر دعوت کو ٹھکرا رہا تھا۔ اسے شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی معذور ہے۔ پھر وہ کچھ سوچنے لگا، معلوم نہیں لوگ دوسروں کی ذاتی زندگی میں اتنی مداخلت کیوں کرتے ہیں۔ فون بند کر کے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ کس کا فون تھا؟ ماہم کمرے میں بکھری چیزوں کو سمیٹنے لگی۔ میرے کولیگ کا۔
وہ تلخی سے بولا، ہم دونوں کو کھانے پر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لوگوں کی نگاہوں اور ہونٹوں پر سوال ہی سوال ہوتے ہیں اور میرے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کس قسم کے سوالات؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہم پوچھ بیٹھی، جیسے اپاہج لڑکی کو سہارا دے کر تمہیں دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے۔ کیا ثواب کمانے کے لیے تم ہی رہ گئے تھے؟ قربانی کا بکرا تمہیں ہی بنانا تھا کیا؟ یا پھر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یقیناً سسر کی دولت پر خوب عیش ہو رہا ہوگا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب کیا میں انہیں الف سے لے کر یہ تک کہانی سناؤں میرے ساتھ کس طرح کا دھوکہ ہوا ہے؟ میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے اور تمہیں میرے پلے باندھ دیا گیا ہے۔ لوگ مجھے لالچی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں کا خیال ہے کہ میں نے دولت کی لالچ میں آ کر تم سے شادی کی ہے، جبکہ میں خود تمہارے باپ کا مقروض ہوں۔ کوئی بھی حقیقت جاننے کو تیار نہیں، کوئی حقیقت جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ سب مجھ پر کہانیاں بن دیتے ہیں۔ جس دن میرے پاس مطلوبہ رقم ہوگی میں تمہیں یہاں سے چلتا کروں گا۔ مجھے تم میں اور تمہاری دولت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حیدر نے دھمکی دی۔ وہ سن ہو گئی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حیدر، مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ اپنے جسم کا کوئی عضو خود تخلیق کر سکتے ہیں کیا؟ کیا مطلب؟ حیدر کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یہی کہ آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ مثلا ناک، آنکھ، کان، ٹانگیں، بازو وغیرہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا آپ اپنا مقدر خود لکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا آپ دوسرے انسان کا مقدر بدل سکتے ہیں؟ اور نہیں بھائی، اب کی بار وہ اکتا کر بولا، جب ہم انسان اپنے جسم کا کوئی عضو تو کیا ایک ٹشو یا ایک خلیہ بھی خود نہیں بنا سکتے، تو سوچئے کہ ہم کتنے مجبور اور بے بس ہیں۔ ہم اپنا مقدر لکھ نہیں سکتے، کوئی بھی شخص کسی دوسرے انسان کا مقدر بدل نہیں سکتا۔ ہم تو صرف کٹ پتلیاں ہیں جو مقدر کے ہاتھوں ناچ رہی ہیں۔ کبھی ہم تماشا بن جاتے ہیں اور کبھی تماشائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ حیدر، میرا وجود تمہارے لیے تو باعث شرمندگی ہو سکتا ہے مگر میرے لیے نہیں۔ وہ بولتی گئی۔ حیدر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر پیر پٹکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ بابا جان، حیدر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان کے کولیگ کا فون آیا تھا، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، مام ہچکیاں لیتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ کس ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، میں اور تمہاری ممی ہسپتال پہنچتے ہیں۔ اور چندہ، پریشان مت ہونا، میں گاڑی تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، تم بھی فوراً ہسپتال پہنچو۔ ریاض الدین نے ماہم کو تسلی دی۔ ماہم کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر مسٹر اور مسز ریاض الدین فوراً اس کی طرف لپکے۔ حیدر کی بائک سلپ ہو گئی تھی۔ اللہ نے بہت کرم کیا ہے۔ ماہم کی والدہ نے ماہم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے ڈاکٹر ہارون سے حیدر کا کیس ڈسکس کیا ہے۔ دائیں ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ 3 دن ہسپتال میں رہے گا، لیکن کم از کم 1 ماہ بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا۔ ریاض الدین نے اپنی بیٹی کو بتایا۔ ماہم کو ایسا لگا جیسے وہ تپتی دھوپ میں یک دم ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ اللہ میرے سب رشتوں کو سلامت رکھنا۔ ماں کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں حیدر سے مل لوں؟ اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھاما۔ حیدر کو دیکھ کر ماہم کا دل بھر آیا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر سفید پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر درد اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اس کے نزدیک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد حیدر کو ہوش آ گیا۔ اس کی پہلی نظر ماہم پر پڑی۔ نیم آنکھوں سے وہ اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اپنے سسر اور ساس کے چہروں پر اپنے لیے پریشانی کو محسوس کیا۔ تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ انکل نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ 2 دن بعد وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر حیدر کو اپنی بیچارگی، بے بسی اور بے کسی کا شدت سے احساس ہوا۔ مکمل جسمانی اور ذہنی صحت رکھنے والے شخص کو ایک معذور انسان کی پریشانی اور تکلیف کا صرف اس وقت احساس ہوتا ہے جب خود اس کا اپنا کوئی عضو بے جان ہو جاتا ہے، اور وہ تمام ذاتی کام جنہیں صحت مند شخص خود سے انجام دیتا ہے، لیکن ڈس ایبل پرسن کے لیے وہ بہت بڑا چیلنج ہوتے ہیں۔ حیدر کو اس صورتحال کا اس وقت اندازہ ہوا جب اسے خود واش روم جانا، کپڑے بدلنا، فریج سے پانی نکال کر پینا، شیلف سے کتاب پڑھنا وغیرہ بے حد مشکل اور ناممکن دکھائی دیا۔ ماہم کے والد نے اس کے ذاتی کاموں کے لیے ایک میل نرس کا بندوبست کر دیا
جو اسے روزانہ 6 سے 7 گھنٹوں کے لیے اٹینڈ کرتا۔ اب وہ مکمل طور پر ماہم اور اس کے والدین کے رحم و کرم پر تھا۔ ایک دن ناشتہ کرنے کے بعد وہ 1 گھنٹے تک اخبار پڑھتا رہا، پھر اس نے ریموٹ سے ٹی وی لگا لیا۔ 2 گھنٹے تک وہ مختلف چینلز گھماتا رہا، پھر ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کسی سے باتیں کرے، کسی سے اپنی تنہائی کو شیئر کرے یا پھر ماہم کو آواز دے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ وقت ٹھہر کیوں گیا ہے؟ یہ جلدی سے گزر کیوں نہیں جاتا؟ وہ سوچنے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ چونکا۔ ماہم خالہ جی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ سوپ آپ یہاں رکھ دیں۔ خالہ جی، آپ سبزی بنانا شروع کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ ماہم نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ناشتہ ٹھیک طرح سے نہیں کیا تھا، اب یہ سوپ ضرور پی لیجیے گا۔ ماہم نے گرم گرم سوپ کا پیالہ اٹھایا۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ حیدر کے چہرے پر یاسیت سی چھائی ہوئی تھی۔ حیدر بچوں کی طرح ضد نہیں کرتے۔ ماہم اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیدر نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ماہم کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، جب آپ نے سوپ پینا ہو تو مجھے آواز دے دینا، ماہم نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ حیدر یکدم لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹیلی فون کی بیل بجنے پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ فون سننے کے لیے وہ بیڈ سے اٹھنے لگا، لیکن درد کی شدت سے اس کے منہ سے آہ نکلی۔ وہ اپنی ٹانگ کو بالکل بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اسے اپنا وجود بے جان لگنے لگا۔ صوفے کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر موجود فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ بے بسی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ خالہ جی، ماہم، خالہ جی، ماہم، وہ چیخ چیخ کر دونوں کو پکار رہا تھا۔ 2 سے 3 منٹ تک فون کی بیل بجتی رہی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھکن اس کے حواس پر چھانے لگی۔ کم از کم دروازہ تو کھلا رہنے دینا چاہیے تھا۔ نہ جانے کس کا فون تھا، اور مجھے بےحد پیاس بھی لگ رہی ہے۔ ماہم کو اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ اور کرب محسوس ہوا۔ سوپ دوبارہ گرم کر دوں؟ ماہم نے پوچھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے ٹیبلٹ اور پانی دو پلیز۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ماہم اٹھ کر جانے لگی تو حیدر مطلب خیز انداز میں کہنے لگا۔ وہاں بیڈ پر ہی بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ حیدر کے ماتھے پر رکھا اور آہستگی سے اس کا سر دبانے لگی۔ حیدر کا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ جھٹک دے۔ ماہم کا لمس اسے سکون دے رہا تھا۔ اگلے دن حیدر کے سرہانے اس کی پسندیدہ کتاب دھری تھی۔ سائڈ ٹیبل پر فون، پانی کی بوتل اور ٹی وی کا ریموٹ بھی موجود تھا۔ 15 دن بعد حیدر کی ٹانگ کا پلستر اتر گیا، لیکن ابھی بھی اسے چلنے میں بے حد دقت ہو رہی تھی۔ آپ سٹک کے سہارے چل سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط کی بے حد ضرورت ہے، ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا۔ سٹک کی ٹک ٹک کی آواز سن کر حیدر کو بے اختیار ماہم کے گھسیٹ کر چلنے سے پیدا ہونے والی آواز سے سر کا درد یاد آ گیا۔ شاید اللہ کی طرف سے یہ میرے لیے وارننگ تھی۔ میں معمولی سے معمولی کام کے لیے بھی ماہم کی مدد کا منتظر رہتا ہوں، اور میں نے آج تک یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ماہم کو میری کتنی ضرورت پڑتی ہوگی۔ دل ہی دل میں یہ سب سوچتے ہوئے اسے ندامت نے آنگ گھیرا۔ وہ اپنی اور ماہم کی زندگی کو نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ 1 ماہ کے مکمل بیڈ ریسٹ کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ آفس جوائن کرے۔ کچن سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سن کر حیدر نے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی۔ کیا ٹوٹا ہے؟ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے، ماہم کی چیخ اسے سنائی دی۔ وہ کچن کی طرف لپکا۔ شیشے کی جگ کی کرچیاں کرچیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ ماہم کا ہاتھ خون سے لت پت تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف دوڑا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ کانچ سے اس کی انگلی کٹ گئی تھی۔ وہ انگلی کی بینڈیج کرنے لگا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیدر نے پوچھا۔ ماہم نے اسبات میں سر ہلایا۔ کمرے میں چلو۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی حیدر کے ہاتھ میں تھا۔ تمہیں کیا مصیبت پڑی تھی؟ کرچیاں کوئی بھی سمیٹ لیتا۔ بیڈ پر اسے بٹھاتے ہوئے حیدر بڑبڑایا تھا۔ کانچ کی کرچیاں تو کوئی بھی سمیٹ لیتا، مگر جو لوگ ٹوٹے اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کون سمیٹے گا؟ ماہم نے سوچا۔ رات کے پچھلے پہر سسکیوں کی آواز سے حیدر کی آنکھ کھل گئی۔ لگتا ہے کہ ماہم کو ابھی بھی درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا
کہ بیڈ کے دوسرے کنارے پہ موجود ماہم کو دلاسا دے۔ عورت جادوگرنی کی طرح ہوتی ہے، مرد ایک دفعہ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے تو ساری عمر اس کے سحر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کیا میں بھی ماہم کے سحر میں گرفتار ہو رہا ہوں؟ حیدر اس قسم کی سوچوں میں گم تھا۔ ماہم کی سسکیاں دم توڑ رہی تھیں، شاید وہ سو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگر ماہم اپائش نہ ہوتی تو یقیناً میرے دل کی ملکہ ہوتی۔ وہ بھی تو ایک انسان ہے، ایک جیتا جاگتا وجود۔ اس کے سینے میں بھی تو دل دھڑکتا ہے۔ اسے بھی تو چاہے جانے کی آرزو ہوگی کہ میں اسے دیکھوں اور سراہوں۔ کیا وہ اپنی تمام باتیں، چاہتیں اور مسکراہٹیں میرے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوگی؟ وہ اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکل رہا تھا۔ پتھریلی زمین پر ماہم گول گول گھوم رہی تھی۔ ہوا میں تیزی آ رہی تھی، پتوں کی سرسراہٹ بڑھ رہی تھی کہ ڈور بیل کی آواز سے ماہم کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ میرے اللہ، کیا یہ خواب تھا؟ اسے پھر سے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھی، لگتا ہے کہ حیدر آ گئے ہیں۔ حیدر آفس کے کام سے 3 دن کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے۔ اس نے گیٹ کھولا۔ میرا خیال ہے کہ تم گہری نیند میں تھی، ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کی نیند سے بوجھل آنکھوں کو دیکھ کر حیدر نے وضاحت کی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ صحن میں کھڑے چاند کو تکنے لگی۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ شاید تمہاری اور میری قسمت ایک جیسی ہے، تم آسمان پر تنہا ہو اور میں زمین پر، اس نے بے دلی سے سوچا۔ ماہم، حیدر نے اسے پکارا۔ یقیناً اسے بھوک لگ رہی ہوگی، اس نے سوچا اور بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ آپ کے لیے دودھ لاؤں یا کھانا؟ ماہم کے الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر بکھر گئے۔ حیدر نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا میں ابھی بھی خواب دیکھ رہی ہوں؟ کیا یہ میرا وہم ہے؟ ماہم نے سوچا۔ میں تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے 1000 راستے بدل کر دیکھے، مگر میرا ہر راستہ صرف تمہاری طرف پلٹ کر آیا۔ اس نے ماہم کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ مرد کو عورت سے کیا چاہیے؟ سکون، مکمل سکون، اور تم نے مجھے سکون دیا۔ تمہیں معلوم ہے تم میرے لیے کیا ہو؟ میری سب سے قیمتی ہستی، میری چاندنی۔ وہ اس کے بالوں میں افشاں سجا رہا تھا۔ تمہارے وجود میں اللہ نے ایک کمی رکھی ہے، مگر تم اس کمی کی وجہ سے کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ ہر خوبی عطا کی جو میں اپنے شریک حیات میں چاہتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلا رہا تھا۔ آنسو میرے لیے بھی بچا کے رکھو۔ وہ اس کی بھیگی پلکوں کو اپنی انگلیوں کے کوڑوں سے چھو رہا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے تمہاری ذات ایک نقطہ ہے، اس نقطے سے مختلف سمتوں میں کئی لکیریں کھینچی جا سکتی ہیں۔ میری ذات ایسی ہی کسی لکیر کی مانند ہے جو شاید تمہاری ذات کے نقطے سے ملتی ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ ماہم، مجھے بہت دکھ ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور تم نے اپنے ہر دکھ کے بدلے مجھے سکھ دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ ماہم نے اپنا سر حیدر کے کندھوں پر ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ اس کے ادھورے وجود کو حیدر نے مکمل کر دیا تھا۔ اس نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس ایمان کے ساتھ کہ اپاہج انسان کی محبت اپاہج نہیں ہوتی۔